یوں تو پاکستان میں سیاست کے حوالے سے ہر دن ہی اہم دن ہوتا ہے، لیکن آج کا دن اس حوالے سے بہت ہی زیادہ اہم تھا کہ نون لیگ کی اندرونی سیاست کس طرف جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کیس کی سماعت ہوئی اور اس پر فیصلہ بھی سنا دیا گیا، العزیزیہ ریفرنس جو کیس تھا اس کے اوپر۔ یہ کیس اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا کہ کیا نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن پائیں گے یا نہیں، کیونکہ اگر اس کیس میں ان کی سزا معطل نہ ہوتی یا انہیں بری نہ کیا جاتا تو وہ وزیر اعظم کے امیدوار نہیں بن سکتے تھے، کیونکہ وہ پھر اہل نہیں ہو سکتے تھے وزیر اعظم بننے کے۔ لیکن اس پر آج فیصلہ آ گیا ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو اب بات کر لیتے ہیں ذرا اس فیصلے کی تفصیلات کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں احتساب عدالت کی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کو بری کر دیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے بعد ازاں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں کیس میں بری کر دیا۔ واضح رہے کہ 24 دسمبر 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ رواں سال 26 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نون لیگی قائد نواز شریف کی درخواست پر ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کی تھی۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں آج کی سماعت کے حوالے سے۔ تو نواز شریف صاحب اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ زیر کفالت کے ایک نکتے پر صرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ سٹار گواہ واجد ضیاء نے اعتراف کیا تھا کہ زیر کفالت پر کوئی شواہد نہیں۔ امجد پرویز نے بے نامی مقدمات سے متعلق 13 عدالتی فیصلے پیش کر دیے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا نیب نے نواز شریف کے زیر کفالت سے متعلق کچھ ثابت کیا یا کوئی ثبوت دیا کہ اپیل کنندہ کے زیر کفالت کون تھے، جس پر وکیل امجد پرویز نے کہا کہ بے نامی کی تعریف سے متعلق مختلف عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ ہم نے ٹرائل کورٹ کے سامنے بھی اعتراضات اٹھائے تھے۔ ٹرائل کورٹ نے 3 چیزوں پر انحصار کیا اور پاناما کیس میں دائر CMA کو بنیاد بنایا۔ تینوں CMA حسن، حسین اور مریم نواز نے جمع کرائیں۔ نواز شریف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف کی جانب سے ایک بھی CMA جمع نہیں کرائی گئی۔ ٹرائل کورٹ نے فیصلے میں کہا یہ جمع کرائی گئی CMAs مجرمانہ مواد ہیں، جبکہ ایک بھی CMA ثابت نہیں کرتی نواز شریف ان اثاثوں کے مالک ہیں۔ دوران سماعت جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ کیا جو CMAs دائر کی گئی تھیں ان میں کیا تھا۔ جواب میں امجد پرویز کا کہنا تھا کہ CMAs کو ریکارڈ پر رکھا ہی نہیں گیا بلکہ اس کے ساتھ منسلک دستاویز کو ریکارڈ پر رکھا گیا تھا۔ البتہ ان CMAs میں کہیں نہیں لکھا کہ نواز شریف کی ملکیت تھی، بلکہ یہ لکھا گیا تھا کہ نواز شریف کا تعلق نہیں، خصوصی طور پر جب دونوں مقدمات کی نوعیت الگ الگ ہو۔ لیگی قائد کے وکیل کا مزید کہنا تھا کہ حسین نواز کے انٹرویو اور ان کی قومی اسمبلی میں تقریر پر انحصار کیا گیا، جبکہ عدالتی فیصلے میں کہا گیا مقدمات میں ملزم کو معصوم سمجھا جاتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا مقدمات میں استغاثہ کو الزام ثابت کرنا ہوتے ہیں۔ فیصلوں کے مطابق بار ثبوت استغاثہ پر ہوتا ہے نہ کہ ملزم پر۔ امجد پرویز نے مزید کہا کہ ملزم کو اپنی معصومیت ثابت کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا اور یہی قانون اثاثوں کے مقدمات میں بھی لاگو ہوا ہے۔ کوئی ایسا کیس نہیں جس میں منطقی ثبوت موجود ہوئے بغیر ملزم کو سزا دی گئی۔ استغاثہ اس کیس میں ایک بھی ثبوت نہ لا سکا، لہذا بار ثبوت ملزم پر منتقل نہیں ہو سکتا۔ یہی میرا سارا کیس ہے جو کہ بریت کے لیے بہترین کیس ہے۔
سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل امجد پرویز کے دلائل مکمل ہونے کے بعد نیب پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا، کیا العزیزیہ اسٹیل ملز کے مقدمے میں آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ اپیل کنندہ یعنی نواز شریف نے سرمایہ کاری کی اور اس کے کوئی ثبوت ہیں؟ جس کے جواب میں نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ براہ راست تو ان کے پاس شواہد نہیں ہیں، لیکن مختلف مالیاتی اداروں نے تصدیق کی تھی کہ نواز شریف کے مختلف بینکوں میں اکاؤنٹس ہیں۔ نیب کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر احتساب عدالت میں ریفرنسز دائر کیے۔ نیب ریفرنسز میں تفتیش کے لیے سپریم کورٹ نے JIT بنائی تھی۔ عدالتی فیصلے کے بعد نیب نے بے نامی اثاثوں کی تفتیش کی۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ اس کیس میں فرد جرم احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے عائد کی تھی۔ نیب وکیل نے ریفرنس کی چارج شیٹ پڑھتے ہوئے کہا کہ نیب نے اپنی تفتیش کی۔ اثاثہ جات کیس میں تفتیش کے 2-3 طریقے ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے جو شواہد اکٹھے کیے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اس میں 161 کے بیانات بھی ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ فرد جرم عائد کرتے ہوئے عدالت نے ملزمان معلوم ذرائع لکھے۔ نواز شریف پر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے الزام کے تحت فرد جرم عائد کی گئی۔ SICP بینک اور FBR کے گواہ عدالت میں پیش ہوئے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق کا کہنا تھا کہ بنیادی طور پر اس کیس میں العزیزیہ اور ہیل میٹل کے الزامات ہیں۔ العزیزیہ میں پہلے بتائیں کتنے پیسے بھیجے، کیسے بھیجے، کب فیکٹری لگی؟ عدالت کے اس سوال کے جواب میں نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ یہ وائٹ کالر کرائم کا کیس ہے۔ پاکستان میں موجود شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں اور بیرون ملک شواہد کے حصول کے لیے MLA لکھے گئے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں وہ کون سے شواہد ہیں جن سے آپ ان کا تعلق کیس سے جوڑ رہے ہیں؟ جائیدادوں کی مالیت سے متعلق کوئی دستاویز تو ہوں گی۔ آپ بتائیے العزیزیہ کب لگائی گئی اور اس کا نواز شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ثبوت میں دستاویز ان کی اپنی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کرتے ہوئے کہا، یہ کس کے حوالے سے دستاویز ہے؟ آپ نے پچھلی سماعت پر کہا تھا کہ جج کے حوالے سے تعصب کا معاملہ موجود ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ جج کی برطرفی کے بعد اس فیصلے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے اس پر کہا کہ ہم نے جج ارشد ملک سے متعلق درخواست پر گزشتہ سماعت پر کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا تھا۔ اس پر نیب کی جانب سے یہ استدعا کی گئی کہ العزیزیہ ریفرنس کو ریمانڈ بیک کر دیا جائے۔ چیف جسٹس اور نواز شریف کے وکیل کے درمیان اس دوران مکالمہ ہوا، جس میں چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اس درخواست پر مزید کارروائی نہیں چاہتے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ نیب وکیل کی بات درست ہے کہ سپریم کورٹ کے ارشد ملک کیس کے فیصلے میں آبزرویشنز کافی مضبوط ہیں۔ وہ درخواست اگر نہ بھی ہوتی تب بھی اگر وہ فیصلہ ہمارے سامنے آ جاتا تو ہم اس کو ملحوظ خاطر رکھتے، جس پر عدالت نے اس مقدمے کو دوبارہ احتساب عدالت میں بھیجنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس اپیل کو میرٹ پر سن کر فیصلہ کریں گے۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ حسین نواز کے پاس پیسے نہیں تھے اور نواز شریف نے کرپٹ پریکٹسز سے یہ پیسے حسین نواز کو بھیجے، جس پر عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کرپٹ پریکٹسز کے شواہد موجود ہیں؟ جس پر پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ JIT کی رپورٹ کی بنیاد پر ریفرنس دائر ہوا، جس پر بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ محض مفروضوں کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ سورس ڈاکیومنٹس عدالتوں میں قابل قبول نہیں ہوتے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں العزیزیہ ریفرنس کی۔ احتساب عدالت میں دائر کردہ ریفرنس کے مطابق العزیزیہ اسٹیل ملز سعودی عرب میں 2001 میں جلا وطنی کے دوران نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے قائم کی، جس کے بعد 2005 میں ہیل میٹل کمپنی قائم کی گئی۔ نیب نے اپنے ریفرنس میں الزام لگایا تھا کہ اسٹیل ملز اور ہیل میٹل کمپنی کے اصل مالک نواز شریف تھے، جبکہ JIT نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ نواز شریف نے ہیل میٹل کمپنی سے بطور گفٹ 97% فوائد حاصل کیے اور بطور کمپنی عہدیدار تنخواہ بھی حاصل کی،
اور کمپنی کے نام سے اقامہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ العزیزیہ ریفرنس میں عدالت نے انہیں 7 سال قید، 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے پر فائز ہونے پر پابندی، تمام جائیداد ضبط کرنے کے ساتھ تقریباً $4.25 ارب کا جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ لیکن اب یہ بات ہے کہ اب اس کیس میں جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بری ہو چکے ہیں، اور ان کے راستے میں اب کوئی بھی رکاوٹ نہیں بچی، وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے اہل ہو چکے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنی ہی تھی، آپ سے درخواست رہے گی کہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔